السلام علیکم دوستو، آپ کا اس چینل پر خوش آمدید۔ میں ایڈوکیٹ عرفان صدیقی، ٹیکس ایڈوائزر۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کرنے والے ہیں جو ایک دو روز سے ایف بی آر کی طرف سے میسیجز آ رہے ہیں آپ کو، اس بارے میں ہم نے ایک دو روز پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ اس پر آپ لوگوں نے بہت سے کمنٹس کیے، بہت سارے دوست اس چینل پر نئے شامل ہوئے، نئے سبسکرپشن ہوئی۔ آپ تمام لوگوں کا، آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ ہماری پوری ٹیم کی طرف سے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے، بیسیکلی جو آپ لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں ہماری ویڈیوز پہ، ان کے جوابات کے حوالے سے آج کی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے۔ تو پہلا جو میسج ہمیں ملا ہے ہماری ایک ویڈیو پہ، وہ ہے کوثر شاہ صاحب کا۔ سر، ابھی 2 ماہ پہلے میں نے دکان بنائی ہے اور تقریباً 1 ماہ پہلے ایف بی آر والے میرے پاس آئے اور میرا نام آئی ڈی نمبر لے گئے، اور اب یہ میسج مجھے بھی ملا ہے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پلیز ذرا گائیڈ کر دیں، شکریہ۔ دیکھیں، یہ پہلا میسج تھا۔ ہم بہت سارے میسیجز اس میں تو ہم نے ایک سلیکشن کی ہے۔ بہت سے میسیجز ایسے ہیں جس کا جواب شاید ایک ہی بنتا ہے، اور کچھ میسیجز ایسے ہیں جو کہ اس موضوع سے ہٹ گئے۔ تو ان میسیجز کی انشاءاللہ ہم لوگ جلدی ہی آپ کو ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے، تاکہ اس کے ساتھ کبھی اگر مطلب اس سے ریلیٹڈ کوئی ایشو مطلب آپ کا ہے تو وہ بھی آپ کا پرابلم سالو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا میسج پڑھتے ہیں انعام خان صاحب کا۔ سر، میرا ٹیکس ریٹرن سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر پھر بھی ایس ایم ایس آئے ہیں۔ سب تمام لوگوں کو ایس ایم ایس آئے ہیں۔ تیسرا میسیج ہے، پلیز بھائی مجھے بتاؤ، میرے پاس فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس آیا ہے، میں کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ پتہ نہیں ان سب کا۔ ایک اور میسیج علی شاہ صاحب کا ہے، میری نہ زمین ہے نہ کچھ اور یہ میسیج آیا ہے مجھے۔ ایک اور دوست کا میسیج آیا ہے، سر مجھے میسیج آیا ہے اور نہ میں نے کبھی این ٹی این نمبر لیا، پھر کیوں آیا؟ اسی طرح ایک اور میسیج ہے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہے، محترم عرفان صدیقی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی، میں اوورسیز پاکستانی ہوں، میرے نام پر کوئی جائیداد یا ایسی چیز نہیں ہے جو قابل ٹیکس ہو، مگر یہ میسیج مجھے کیوں آیا ہے؟ ایک اور میسیج آیا ہے، بھائی میں نے ٹیکس 2024 کی فائل جمع کروا دی تھی، پھر بھی میسیج آیا ہے۔ ایک اور میسیج آیا ہے زیغم صاحب کا، محترم عرفان صدیقی صاحب، آپ سے معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ مجھے اور میرے چند ساتھیوں کو بھی یہ میسیج موصول ہوا ہے، جبکہ ہم ہمیشہ اپنی ٹیکس ریٹرن جیسے ہی ایف بی آر کے پورٹل پر اپلوڈ ہوتی ہے فائل کر دیتے ہیں۔ اس سال بھی اور گزشتہ سال بھی جولائی ہی میں ریٹرن فائل کر دی تھی، اور اس کو گرانٹیڈ اور ایکسیپٹڈ کا آرڈر بھی مل گیا تھا۔ ایک اور آخری میسیج ہم اس میں شامل کرتے ہیں اس موضوع کے تحت، سر مجھے میسیج آیا ہے میری ای میل پر، اور جو سی این آئی سی نمبر سینڈ کیا گیا ہے وہ بھی میرے نام سے سی این آئی سی نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ کچھ کوشچن تھے جو کہ مطلب ملتے جلتے تھے۔ اب یہاں پر پہلے تو اس میسیج کی تھوڑی سی، کیونکہ مطلب میسیج سے بہت پریشان ہوتے ہیں لوگ۔ اچھا، اب اس میسیج میں تھا کیا؟ میسیج میں یہ تھا کہ آپ نے اپنے ریٹرنز 2024 کی ان ٹائم سبمیشن کروا دیجیے، بصورت دیگر 30 ستمبر کے بعد اس میں ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی۔ ایف پی آر کی جو پریویس اگر آپ ہسٹری دیکھیں، مطلب ٹائم کے حساب سے موسٹلی ٹائم میں ان لوگوں نے ایکسٹینشن دی، ٹھیک، لیکن اس بار کیونکہ ایک نئی مطلب کنسیپٹ آیا تھا لیٹ فائلر کا، تو یہ میسیج آپ کو کیا جا رہا ہے۔
کہ تاکہ آپ لیٹ فائلر میں شمار نہ ہو جائے، کیونکہ لیٹ فائلر کا ریٹ فائلر کی نسبت زیادہ اور مطلب ڈبل ہو جاتا ہے. اگر فائلر 3% پے کرے گا تو لیٹ فائلر 6% پی ہے. اب یہ میسج کس قانون کے تحت مطلب ایف بی آر کر رہا ہے؟ ایف بی آر میں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 114 کے قانون کے مطابق اس میں ایک شک دی گئی ہے کہ ایف بی آر آپ کو نوٹس کر کے آپ کو آگاہی دے گا. ٹھیک ہے، تو اب اس سسٹم کے تحت مطلب آپ کو مطلب میسیجز کیے جا رہے ہیں. سم ٹائم کچھ دوستوں کا ایسا ہوا کہ ہم تو پراپر ٹائم پہ سبمیشن کرواتے ہیں، پھر میسیج کیوں آیا؟ دیکھیے یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے. مطلب انہوں نے جن لوگوں کا وہ نمبرز ان کے مطلب ریکارڈ میں موجود ہیں، انہوں نے اس کو آٹو پہ لگا کے وہ میسیج سب کو چلا گیا. ٹھیک، پہلے روز جب مجھے میسیجز اور بہت ساری کالز ریسیو ہوئی، اس میں یہی تھا جو میرے کیسز تھے، میرے کنسرننگ تھے، موسٹلی 99% وہی لوگ تھے جو لاسٹ ایئر لیٹ سبمیشن میں کی تھی انہوں نے. تو ان کے میسیجز آئے تو انہوں نے مجھے رابطہ کیا کہ سر یہ میسیج آ رہا ہے ہمارے پاس، تو اس کی کیا. لیکن پھر ایف بی آر کی طرف سے مطلب دوبارہ سب کو میسیج کرنے شروع ہو گئے. ایون یہاں تک کہ ایک فرد کو شاید 4 بار بھی میسیج آیا. کچھ لوگوں کا میسیجز اس طرح کے بھی آئے ہیں. ابھی بھی جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے ہمارے پاس کمنٹس میں ابھی بھی یہ پڑھے ہیں کہ ہمارے پاس وہ میسیج آیا ہے کہ اگر آپ نے ان ٹائم سے ریٹرن سبمیشن نہ کروائی تو آپ کا الیکٹریسٹی کا بل کاٹ دیں گے، آپ کا الیکٹریسٹی کا کنیکشن کے ساتھ ساتھ آپ کے موبائل سے سم بند کر دیں گے، آپ کا سوئی گیس کا کنیکشن کاٹ دیں گے. تو یہ اگر آپ کہیں کہ کیا یہ قانون میں ہے کہ ایف بی آر اگر کوئی ریٹرن جمع نہیں کرواتا تو کیا کسی قانون کے تحت وہ مطلب اس طرح کی یوٹیلیٹی کنیکشن آپ یہ کاٹ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ایک سیکشن ہے کہ جس کے تحت آپ کے وہ تمام یوٹیلیٹی کنیکشنز کاٹ سکتے ہیں. دیکھیے ایک اگر آپ کو میں کہوں ہمارے یہاں پاکستان کی جو آبادی جو مطلب ریکارڈڈ ہے وہ 26 کروڑ کی آبادی ہے، اور آپ یہ سن کر حیران ہو گئے شاید 1 کروڑ بھی مطلب فائلر افراد نہیں ہے. سنگل اگر ہم کمرشل بجلی کے کنیکشن کو دیکھیں تو 40 سے 50 لاکھ تو بجلی کے کمرشل کنیکشن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اچھا اب ریونیو گورنمنٹ کو کم اکٹھا ہوتا ہے. آپ بہتر جانتے ہیں پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے. تو اب ایف بی آر نے اچھا یہ میسج ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ فرسٹ ٹائم آیا ہو، یہ پچھلے سال بھی آیا تھا، اس سے پچھلے سال. ہاں یہ ضرور ہے اس کا فارمیٹ چینج ہو جاتا ہے، کبھی وہ میسج اردو میں آ جاتا ہے، کبھی وہ میسج انگلش میں آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے اچھا اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس ایک کمنٹ سے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر یا تو انہوں نے کبھی این ٹی این لیا ہوگا. اگر انہوں نے این ٹی این رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے تو پھر ان کے پاس وہ میسیج آیا ہے. اچھا کچھ لوگوں کا مجھے گزشتہ روز سے آج تک کوئی کم و بیش میں تعداد تو میں ایگزیکٹ شاید نہیں بتا سکوں گا، اتنی کالز آئی ہیں کہ مجھے موبائل بند کرنا پڑا، اور کل کے کیسز بھی اس کی پیروی پراپر طریقے سے نہیں ہو سکی. تو اب وہ لوگ بھی رابطے میں آئے کہ جناب ہم نے تو کبھی این ٹی این لیا ہی نہیں، تو اب کیوں آ گیا؟ دیکھیں 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ کے نام پہ این ٹی این ایشو ہو گیا ہے اور وہ نمبر اسی نمبر پر اس لیے آپ کو میل کی جا رہی ہے، نمبر پر میسج کیا جا رہا ہے، اور جو ای میل آپ نے دی ہوئی ہے تو اس ای میل پر آپ کو ای میل بھی کی جا رہی ہے. یہ تو صورت ہو گئی کہ مطلب آپ کو یاد نہیں، یا کسی نے آپ کے نام پہ این ٹی این رجسٹریشن کروائی ہے اور آپ کو نہیں بتایا گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے سم ٹائم ہم لوگ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی زمین کی خرید یا فروخت کرتے ہیں، جب ہم وہاں گئے تو وہ وثیقہ نویس ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر آپ فائلر ہو جائیں تو آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا. تو اب اس صورتحال میں اب آپ کو یاد ہی نہیں، اور سم ٹائم تو وثیقہ نویس صاحبان اور میں کیا ان سے بات کریں کہ وہ ایسا بھی کہہ دیتے ہیں
کہ آپ فکر نہ کریں، یہ NTN عارضی طور پہ بنوایا گیا ہے۔ میں بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ NTN عارضی طور پر نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک میسیج آیا ہے کہ میں ماسٹر کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے تو کبھی NTN بنوایا ہی نہیں۔ سارے میسیجز میں نے کہا کہ بہت سارے مطلب ایک ہی جیسے میسیج، جملوں کا مطلب تبدیلی ہے، ادروائز ایک ہی جیسا میسیج ہے۔ تو اس میں کیا صورتحال کی جائے؟ اس میں یہ ہوگا کہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا NTN ایشو ہو چکا ہے، آپ NTN میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، آپ FBR میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، آپ کوئی بھی جملہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ اوپر اس کا تھمبنیل ہے، اس ویڈیو کی جو لنک ہے وہ ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ یہاں جائیں، آپ یہاں سے اپنے موبائل سے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، آپ ویب سائٹ پہ جا کر FBR کی وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح اگر آپ کے نام پر NTN ایشو ہو چکا ہے، پھر اب آپ کی لیبلٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اب گوشوارے جمع کروانے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ نو ریکارڈ فاؤنڈ آتا ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ نمبر آپ کا کہیں استعمال ہو چکا ہے، FBR موسٹلی RTO جہاں تک ہمارا واسطہ ہو رہا ہے ڈیلی بیسس پہ مطلب آنا جانا ہوتا ہے، تو وہ بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں، جو ٹیکس گزار ہے اس کا پراپر اسی کا ہی نمبر مطلب وہ اب ایڈ کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ نمبر آپ کا مطلب وہاں سے ریموو ہو جائے گا، جس نے بھی آپ کا نمبر غلط اس میں لکھوا دیا تھا تو وہ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ جو میسیج تھا اس کے حوالے سے چند گزارشات تھی۔ آخر میں کچھ دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جس میں اسپیشلی رضوان علی صاحب ہیں، انہوں نے بڑا حوصلہ افزائی کی صورت میں مطلب ایک پیغام بھیجا۔ اسی طرح ایک ہیں اسپرچول TV، ویری کام اینڈ کمپوزڈ اینڈ آئی مسٹ سے ویری انفارمیٹیو ویڈیو فار لے مین، ویل ڈن، لاٹس آف لو اینڈ پریئرز فار یو، اسٹے بلیس۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی طرح ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے بھی مطلب اچھے سے ریمارکس دیے ہیں۔ تو آپ تمام دوستوں کا یہ پیار ہی ہے کہ آج ہم لوگ آپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہماری کوشش یہی ہے کہ جو قانون سے آگاہی ہے وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو اویئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ کہ مطلب آپ کو اس میں کوئی پریشانی یا کوئی لینے کی ضرورت۔ دیکھیں کوئی بھی پرابلم ہے، اگر آپ سچے پاکستانی ہیں، ایک اچھے شہری ہیں، تو آپ اپنی لائبلٹی یقیناً پہلے بھی پوری کرتے ہیں۔ آپ ہی کے ٹیکس کا پیسہ ہے جس سے پاکستان آج ترقی کرے گا، تو آپ ہی کا ٹیکس کا پیسہ ہے کہ اگر آپ دیں گے تو ہمارے یہ جو روزمرہ کے معاملات ہیں تب یہ چلیں گے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہماری اس فیملی کا حصہ نہیں ہوئے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا۔ آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے، ایون ٹیکس کے حوالے سے ہے یا کسی دیگر قانون کے حوالے سے ہے، آپ کا کوئی مقدمہ زیر سماعت ہے، آپ ہمیں کمنٹ کیجیے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ہو آپ کو اس معاملے کا آپ کو ساتھ شیئر کیا جائے۔ ہو سکتا ہے وہی معاملہ کسی اور کا ہو، کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اگر ہم لوگ، کیونکہ ہمارا محدود علم ہے، ہم اپنے سینئر سے اور ان سے سینئر سے ہم ڈسکشن کریں گے اور آپ کی اس پرابلم کا حل انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے اپنے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔